بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اسلامیات کے باب اول یعنی بنیادی عقائد کے سبق میں آن لائن شریک ہیں۔ سب سے اول بات یہ سمجھنا ہے کہ عقائد سے مراد کیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے عقائد عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ مضبوط پختہ نظریات کو کہا جاتا ہے۔ اٹل نظریات کو عقیدہ کہتے ہیں، یعنی ایسا نظریہ کہ جو چینجیبل نہ ہو اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور ان پختہ اٹل نظریات یعنی عقائد کی بنیاد پر پورا نظام کھڑا ہوتا ہے۔ ان عقائد کی بنیاد پر اسلامی شریعت اور اسلام کا مکمل قانون اور نظام اسی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ عقیدہ انسان کے دل و دماغ کے اندر اس طریقے سے راسخ ہوتا ہے کہ انسان جو ان عقائد پر یقین رکھتا ہے، یعنی جو مسلمان ان عقائد پر، اسلام کے بنیادی عقائد کو تسلیم کرتا ہے، وہ اپنے ہر عمل میں، ہر قول و قرار میں، ہر بات میں یہ غور کرتا ہے کہ جن لازمی چیزوں پر میں نے یقین رکھا ہے، جن لازمی چیزوں پر میں نے ایمان رکھا ہے، عقیدہ رکھا ہے، کیا میرے عمل میں، میرے قول میں، میرے ہر حرکت میں ان کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہوگا۔ تو اسلام کے اندر بنیادی طور پر کیونکہ 5 عقائد کو شامل کیا گیا ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیہ مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ فرمایا کہ حقیقت میں نیکی اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھا جائے، آخرت کے دن پر یقین ہو، فرشتوں پر یقین ہو، کتابوں پر یقین ہو اور رسولوں پر یقین ہو۔ 5 چیزوں پر یقین رکھنا، ان کے سچے ہونے پر یقین رکھنا اور ان کی اہمیت پر یقین رکھنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ کہ مطلب یہ ہوا کہ انسان اس بات کا یقین رکھے، پختہ یقین رکھے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی ذات اس کائنات کی خالق و مالک ہے، اور وہی رب ذوالجلال ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ رب ذوالجلال کا ہر حکم انسان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ جب رب ذوالجلال اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، تو اس کائنات کی ہر مخلوق کے لیے جو قانون رب ذوالجلال نے وضع کیا ہوگا وہی قانون اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب یہ پختہ نظریہ بندے کے دماغ کے اندر راسخ ہوگا، اسی طریقے سے رسولوں کے متعلق، کتابوں کے متعلق کہ یہ رسول اور کتابیں اسی اللہ کی طرف سے آئے ہیں کہ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، تو جب یہ عقائد ذہن کے اندر پختہ ہوں گے تو عقائد پختہ ہونے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو تسلیم کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ جب تک ایک بندہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتا، رب ذوالجلال کے خالق ہونے پر، اللہ کے نبیوں کی اہمیت و فضیلت پر، کتابوں کی افادیت پر یقین نہیں رکھتا، اس وقت تک اس کے لیے احکام کو ماننا یا احکام پر چلنا ایک مشکل مرحلہ ہوگا۔ تو اسلام میں سب سے بنیادی اہمیت عقیدے کو دی جاتی ہے۔ تو عقیدہ اس لیے لازم کر دیا گیا کہ قرآن نے یا رسول نے یا اللہ نے جو احکام مسلمانوں کی طرف ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، باقاعدہ ایک ذہن تیار کیا جاتا ہے۔ جب ایک ذہن تیار ہوتا ہے، لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے، اور باقاعدہ ایک سے دوسرا قانون، دوسرے سے تیسرا، پھر پورا نظام مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسلام میں سب سے پہلے عقائد کو رکھا گیا ہے، اور عقائد کے اندر بنیادی عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات پر عقیدہ رکھنا ہے، اللہ رب العزت کو ایک ماننا، رب ذوالجلال کی وحدانیت، خالقیت، رب ذوالجلال کی قدرت پر یقین رکھنا، اور رب تعالیٰ کے علم و حکمت پر یقین رکھنا، یہ بنیادی عقیدے میں شامل ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز
توحید کا عقیدہ کل کے سبق میں شامل ہوگا۔